کبھی کبھی اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنا چاہتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر کرو۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، ان کی حالت پر ترس آتا ہے۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، دراصل وہ اپنے ساتھ ہی بخل کرتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ بظاہر دکھ دینے والی بات حقیقتاً مبارک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ فیصلے کا اختیار اللہ کو سونپنا ہی عقل مندی ہے۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی انسان کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی ان اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پر خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ میں نے اللہ سے کہا مجھے زندگی سے نفرت ہے۔ اللہ نے جواب دیا، تمہیں کس نے کہا زندگی سے محبت کرو؟ صرف مجھ سے محبت کرو اور زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہیں، کیونکہ خلوص نیت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ اب تک ایجاد نہیں ہوا۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہم کو بہتر چیزیں مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی خود کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہر شے عارضی ہے، جذبات، خیالات، لوگ، حتیٰ کہ نظارے بھی۔ صرف رب کی ذات دائمی ہے، لہذا اگر تعلق جوڑنا ہے تو اسی سے اور اسی کے واسطے جوڑو۔ تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت وہ کرے گا جو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے فیصلے بدلنے پر قادر ہے، ضد کر کے نہیں، سوالی بن کر مانگو۔ فقیروں کو تو انسان بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، پھر رب کائنات سے مایوس کیوں؟ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔
جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جہاں اللہ رب العزت نے فل سٹاپ لگا رکھا ہے وہاں سوالیہ نشان لگانے کی کوشش مت کریں، یہی ایمان اور توحید کا تقاضا ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ اگر گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ کمال ہے ذات اللہ کی جس نے تھام کے رکھا ہے، ورنہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی ذات میں گرا ہوا ہے۔